تو سوشل لیول پہ, کوگنیٹو لیول پہ, فیملی لیول پہ ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ مردوں کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے, عورت کو شاید اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھا جاتا, عورت کو ڈیسیجن میکنگ میں اتنا انوالو نہیں کیا جاتا. شاید کہیں نہ کہیں مردوں کے ذہن میں یہ ہے کہ عورت کمتر ہے, عورت شاید بے وقوف ہے, عورت سے مشاورت نہیں کرنی چاہیے. اگر سوسائٹی لیول پر دیکھیں تو عورت جب بھی باہر نکلتی ہے, گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس میں جاتی ہے, پولیس اسٹیشن جاتی ہے, وہاں پر اس کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, اگر مرد اس کے ساتھ نہیں ہے, اگر وہ بیوہ ہے, کسی کورٹ میں جاتی ہے, وہاں پر اس کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, جو دیکھنے میں آتا ہے. پھر ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ فیملی لیول پہ بھی بچہ پیدا ہو, لڑکا پیدا ہو تو زیادہ خوشی منائی جاتی ہے, لڑکی پیدا ہو تو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ مائیں لڑکوں کو زیادہ فوقیت دیتی ہیں. دس از واٹ, یہ ساری باتیں مشہور ہیں, میں آپ سے وہ باتیں کر رہا ہوں جو اس وقت بولی جا رہی ہیں کہ ان سب وجوہات کی وجہ سے, بیکاز سچ اے ریگریسو سوسائٹی ایگزسٹ, اس وجہ سے فیمنسٹک موومنٹ پھیل رہی ہے, اس وجہ سے یہ موومنٹ پھیلی ہے جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے. جیسا کہ اگر میں آپ کے سامنے فیمنزم کی ڈیفینیشن رکھوں تو اس کو دیکھتے ہوئے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ موومنٹ بالکل ٹھیک ہے, بیکاز فیمنزم کالز فار سوشل, اکنامک اینڈ پولیٹیکل اکوالٹی آف دا وومن, کہ عورت کو عورت سمجھو اور عورت کو ایک انڈیویجول سمجھو اور اس کو اس کے حقوق دو. اور پھر یہ بھی شکایت کی جاتی ہے کہ علماء اس پہ بات ہی نہیں کرتے, دینی طبقہ اس کو ایک پرابلم سمجھتا ہی نہیں ہے, جمعے کے خطبات میں عورتوں کے حقوق پہ بات ہی نہیں ہوتی ہے, ٹاپکس ہی کچھ اور ہیں, اس کو ایک مسئلہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے. سو یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فیمنزم نہیں پھیلے گی تو پھر کیا ہوگا, اور اگر فیمنسٹ باہر نکل کے عورتوں کے حقوق فائٹ نہیں کریں گی تو پھر کون کرے گا. سو میرا آپ دونوں سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک نیچرل موومنٹ نہیں ہے, کیا ہمارے معاشرے نے اس موومنٹ کو جنم نہیں دیا ہے, ہمارے جو اسٹیٹس کو ہے اس نے اس موومنٹ کو جنم نہیں دیا ہے. لیٹ می بگن وتھ ساحل بھائی. ساحل بھائی, واٹ ڈو یو تھنک کہ کیا اسٹیٹس کو نے اس کو جنم دیا ہے؟ یہ جو ریئیکشنری موومنٹ ہے, ہم کہتے ہیں نا ریئیکشنری موومنٹ ہے, جیسے ان کا سلوگن تھا کہ میرا وقت آ گیا ہے, ہمارا وقت اب آ گیا ہے, ناؤ اٹس ٹائم ٹو رول, اٹس آور ٹائم ٹو رول. So is that reaction because of the status quo? No, it can't be, because اگر پہلے مطلب ہمیں اس معاشرے کی جتنی بھی کامن جو پلرز ہیں ان کو آپ دیکھیں تو وہ 50-60 سال پرانے نہیں ہیں. ہم کوئی اس کوئی نئی پریکٹس نہیں سٹارٹ کی ہم نے. ایکچولی if anything ہم بہت لبرل ہو چکے, جو اگر آپ پاکستانی معاشرہ جی دنیا کا ہی, مگر میں اس وقت پاکستان کو ہی اس وقت اس پہ ارتکاز کر رہا ہوں نا. So if anything, 200 years ago, the subcontinental drift was very, very anti-feminine. اچھا, تو اب تو بہت لبرل آدمی اس وقت دنیا میں, پاکستان میں بھی. صحیح. So this, when you look at the timing of this movement, اور جب دیکھیں کہ اب جا کے اچانک اپروچ شروع ہوا اور اپرائزنگ شروع ہوئی ہے, that means it's you'll have to look at the big picture کہ بڑے کینوس پہ کیا ہو رہا تھا, کہاں سے انہوں نے پھر کاپی پیسٹ کر لیا سارا معاملہ. اچھا, this is not just Pakistan, all over the world. آپ کہہ رہے ہیں کہ through out the history عورت کو کمتر سمجھا گیا ہے. No, what I'm saying is کہ اس وقت جو فیمنسٹک جو ویمن لبریشن کی جتنی بھی سلوگنز آپ دیکھیں گے یا موومنٹ دیکھیں گے آپ, اسپیشلی پاکستان میں, it's a downhill effect of a cause which was noble or not, we can debate that. وہ کہیں اور سٹارٹ ہوئی تھی, اچھا, اور کہیں اور سے کسی اور وجہ سے سٹارٹ ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اور وہ بس اس کے سلوگنز کو یا اس کی ہیٹ کو ایبزارب کر کے یہاں پہ مینیفیسٹ کر دیا گیا. ادروائز اگر پاکستان کے معاشرے کے خلاف ہی بات کرنی تھی تو 50-60 سال پہلے کرتے. اس وقت تو تباہی مچی ہوئی تھی, 2 سال پہلے تو اور تباہی تھی, بالکل. اور جب پیچھے چلتے جائیں تو پھر ایک دم ستی کی رسم چلتی تھی. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی حالات بہتر ہیں, اب تو کچھ لبرل, ہمارا لبرل مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے. جی, پاکستانی بندہ تو بہت لبرل ہے. اچھا, women have never enjoyed their esteem and their entity way more now than they have ever enjoyed in the history. ٹھیک ہے. What I'm saying is the timing جو اس وقت ہوئی ہے نا, اس موومنٹ کی پاکستان کی جو ٹائمنگ ہے نا, یہ ایک ریپلیکا ہے, یہ اوریجنل موومنٹ نہیں ہے. کس کا ریپلیکا؟ جس طرح می ٹو موومنٹ ہیش ٹیگ اسٹارٹ ہوا پاکستان انڈیا میں بھی اسٹارٹ ہو گیا, وہاں پہ ایک ہلکی سی اپروچ ہوئی ہے, یہاں پہ بھی انہوں نے اسٹارٹ کر دیا. I like the fact کہ حقوق کی بات ہو, چاہے آدمیوں کے ہو, چاہے ٹرانسجینڈرز کی ہو, کس کی بھی ہو. بھائی ایک انسانی
सतह के ऊपर recognition तो हर एक entity की होनी सही, चाहिए, सही. but all of a sudden when you time it at such a point in history, when everything was going your way in a lot of ways, सही. or all of a sudden you start copying pasting the same hashtag and you start making that movement, तो बहुत, I mean it does not really hold यानी like आपका that पॉइंट ये है value. कि एक तो ये कॉपी पेस्ट है, रेप्लिका है, और दूसरा ये कि इतना हालात खराब नहीं है जितने अभी मैंने बात की है. Yeah, the point I'm trying to make is कि if you see, why am I against feministic movement and not against feminism at the core? अच्छा. Because जो इस वक्त की underpinning ideology है ना feminism की, वो इन खवातीन को नजर नहीं आ रही. अच्छा. Because copy pasters को कभी कुछ नजर नहीं आता कि original content किसने क्या लिखा था, क्यों लिखा था. ठीक है, ठीक You have to है. understand that very clearly. जब रॉकफेलर ने Women Liberation Front की बेसिस रखी थी ना, तो इनको पता नहीं होगा यकीनन. Search it out and you'll find out, especially all those girls who are actually joining this movement. Rockefeller. Yeah. तो ये और JP Morgan मिलके पूरा ऑर्केस्ट्रा इन्होंने बनाया कि भाई अब अमेरिका की सिंगल फैमिली यूनिट जो है वो 28% औरतें हैं और वो टैक्स नहीं देती. We need to put that money on the table. And how are we going to do that? We're going to put that sort of liberty inside the house कि सिंगल फैमिली यूनिट को तोड़ो और 28% उन एडल्ट्स को बाहर निकाल के काम पे डालो ताकि वो काम करेंगे तो टैक्स देंगी. अच्छा. This was a very mathematical formula, और by the way, it was a good formula for them. कैपिटलिस्टिक ऐसे ही सोचता है. ठीक है. फिर उन्होंने वो मूवमेंट शुरू की और उनके वाइड स्कर्ट्स को शॉर्ट स्कर्ट्स करना तो बहुत बाद में शुरू यानी हुआ. मेन इसके पीछे ये सोच This was a थी. very monetary movement and everybody knows this. I not know पाकिस्तान की intellectual core ने खवातीन especially whoever specifically who represent this सही, movement, सही. they just don't talk about the reasoning behind this ठीक है, ठीक है. and the underpinning underlying. नहीं, रीजनिंग तो दी जाती है ना. रीजनिंग तो ये No, है I'm ना talking about कि- the ideology. See, as a Muslim, एक खातून जब Women Liberation Front या feministic movement का हिस्सा बनती है ना, तो all of a sudden I start thinking, okay, hold on. Either you were not taught Islam properly, or you were taught Islam with the with a priority कि इसके बाद इसको as part of एक. By the way, ये भी एक एक सवाल है ना एक कि फलसफा इस्लाम है. को मर्द अपने यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं. बहरहाल I'll come to it. इस्लाम हो या कोई भी ऐसी चीज जो एम्पावरिंग हो ना, उसको हर पावरफुल एंटिटी अपने मतलब चले आपका आंसर ये है कि हालात इतने खराब नहीं हैं और अभी No, what I'm पाकिस्तान saying में is कि हालात में खराब तो जाहिर में see that's not what I said. What I'm saying is हालात तो खराब हैं, मगर ये हालात पिछले 50-60 साल में से बहुत अरसे से खराब हैं. ठीक है. बहुत और आप बेहतर हैं मूवमेंट हालात. क्यों शुरू हुई है? ओके. और मुझे पता है ना क्यों, सबको पता है मूवमेंट क्यों शुरू हुई है. ठीक. ट्रांसजेंडर मूवमेंट कनाडा में स्टार्ट हुई, स्कैंडिनेवियन एगैलिटेरियन सिस्टम शुरू किया और वजन पाकिस्तानी खवातीन को अचानक बुखार चढ़ गया. ठीक. I'm just very suspicious of the timing of all of this. सही, सही, बिल्कुल ठीक. जज़ाकल्लाह. आपा, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि क्या पाकिस्तानी मर्द इतना बुरा है जो जिस तरह डिपिक्ट उसे इन मूवमेंट्स में किया जाता है कि क्या औरतों के बिल्कुल हकूक नहीं है हमारी कंट्री में? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? आपका माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस है. इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही जी कि इसकी जो टाइमिंग है ना, जी, ये बड़ी क्रिटिकल मौके पर है. सही, असल बात है यूरोप में ये शोर मचा सही, तो हमारे यहाँ भी मच गया. सही, असल बात ये है कि ये जो मूवमेंट है जी, इसकी वजूहात मुआशी हैं. सही, सही, भाई उन्हें सस्ती लेबर चाहिए थी, औरत को घर से निकालना था. सही, वहां पे मतलब हुई जब तरक्की हुई जी, तो आपको पता है, और उन्हें सस्ती लेबर चाहिए, औरत को घर से निकाला और औरत को घर से निकाल के तो औरत का खाना खराब कर दिया. उसके बाद हुआ क्या कि ये जो फेमिनिज्म वाली औरतें हैं ये सारी की सारी वो औरतें हैं जो अपने घरों से मुतमईन नहीं है, जिनके जो डाइवोर्सी हैं या जिनसे अपने घर चलते नहीं हैं. आप ये देखें, ये सारी नेगेटिव औरतें हैं. अच्छा, ये पॉजिटिव तहरीक नहीं है, अच्छा, ये नेगेटिव तहरीक है. और इनका कहना ये है कि शादी जो है वो औरत के लिए गुलामी का सबसे बड़ा रास्ता है. अच्छा, ये मतलब एक मर्द की गुलामी आप करते सही, हो और एक मर्द की गुलामी से आप आजाद हो जाओ. सही. अरे भी आप कैसे आजाद हो सकते हो? एक औरत का वजूद कहाँ से आया था? क्या मर्द के बगैर औरत पैदा हो गई थी? ये सोचो जी, एक औरत मर्द के बगैर पैदा हो सकती है? आसमान से टपकेगी? सही, एक मर्द के नुतफे से ही पैदा होगी औरत. जी, सही. दूसरी बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में हालात खराब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह. आज भी हमारे बाप, हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे शौहर हम पे जाने देते हैं. हम पे जान देते हैं. सही, सही, लेकिन उसके लिए शर्त ये है, औरत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे. सही, बतौर बीवी, सही, बतौर माँ और बतौर बेटी.
صحیح. ہاں جب عورت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی, وہ بطور بیٹی اپنے گھر سے بھاگ جائے گی, تو اس کا باپ کی جو ہے اس کو تو تکلیف ہوگی, صحیح. بھائی کی بھی غیرت اس وقت جاگے گی. لیکن جب عورت بطور بیٹی اپنی کردار اچھا ادا کرتی, نمبر 2 بطور بیوی بہت اہم کردار, صحیح. خامن مطمئن ہوتا ہے, جی. پورا معاشرہ مطمئن ہوتا ہے. بطور ماں ایک پوری نسل عورت تیار کرتی. صحیح. تو آپ یہ دیکھیے جب عورت اپنی ان ساری میرا جسم میری مرضی والی عورت جو ہے وہ چاہتی ہے میں جو چاہوں کروں, کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں, نہ میں شوہر کی مانوں, نہ میں باپ کی مانوں, نہ میں اولاد کا کچھ کروں, اولاد میری مرضی سے پیدا ہو, مجھے اختیار ہو کہ میرے بچے جو ہیں وہ میں ان کو کراؤں میں ان کو کراؤں, ابارشن کراؤں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ کس اس کے اخلاق کی بات کرتے ہیں, کس طریقے کی بات کرتے ہیں. اس طریقے کو تو یورپ میں بھی پسند نہیں کیا گیا. بالکل ٹھیک. یورپ کے کتنے ممالک ہیں جہاں پہ آج کے دور میں بھی ابارشن جو ہے قانوناً حرام ہے, قانوناً ناجائز ہے. بالکل حرام کا لفظ و خیر ہم اسلام میں استعمال کرتے ہیں, قانوناً ناجائز. تو اصل بات ساری یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی تحریک ہے جو نیگیٹو ہیں, جو اپنے ذمہ داریاں ادا نہیں کرنا چاہتے, جو ادا کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ان کے لیے پاکستان بری جگہ نہیں ہے.